بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ کے نصاب کے تحت باب چہارم میں سے ہم نے پچھلی کلاس میں منتخب آیات میں سے آیت نمبر 1 جو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ مکمل کیا تھا اور اس آیت مبارکہ کی عنوانات جو ہیڈنگز ہیں وہ میں نے آپ کو بورڈ پر لکھوا دی تھی، مگر پچھلی کلاس میں آیت مبارکہ کی تشریح جو کتاب میں دی گئی تھی وہ ہم مکمل نہ کر سکے۔ آپ بچے اپنے سامنے اپنی اپنی کتابیں کھول لیں اور منتخب آیات میں سے پہلی آیت کی تشریح مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ ہے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی کہ سوار دے گا تمہارے واسطے کام تمہارے اور بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ، اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ اور اس کے رسول کے اس نے پائی بڑی مراد۔ تشریح، ان آیات کے شروع میں دو باتوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں اس آیت مبارکہ سے میں نے دو عنوانات لکھے تھے، تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور دوسرا عنوان سیدھی بات یعنی قول سدید۔ یہ دو عنوانات باندھے تھے۔ تقویٰ کے معنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دین و شریعت کے احکام کی بجا آوری ہے۔ دوسری تاکید یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ درست بات کہے، جس کو قول سدید کہا گیا۔ جھوٹ وغیرہ کا اس میں احتمال نہ ہو، احتمال کا مطلب اس میں شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہ ہو۔ تو قول سدید کسے کہتے ہیں؟ وہ سچی بات جس میں جھوٹ کا احتمال، شک اور شبہ بھی نہ ہو، قول سدید کہلاتی ہے، درست بات۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور اس کے ساتھ ہی تمہارے آخرت کی مغفرت کا وعدہ بھی فرما دیا گیا ہے۔ یہی دو انعامات میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتائے تھے کہ تقویٰ کے اور قول سدید کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اعمال کی درستگی اور گناہوں کی مغفرت، یہ دو وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ اور آپ کی کتاب والے نے پھر آیت کے آخر میں جو عنوان ہے اطاعت خداوندی اطاعت رسول، اس کو بیان نہیں کیا، میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو اس کی بھی وضاحت کرنی تھی۔ آج کی کلاس میں ہم اگلی آیت مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 منتخب آیات میں سے آیت نمبر 2، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لقد اس کا کیا معنی ہے؟ تحقیق، بلا شبہ، بغیر شک کے، کان لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، یا دوسرا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں اللہ رسول اللہ میں، اسوۃ نمونہ، حسنۃ بہترین یا اچھا۔ اب جب ہم نے ہر ایک لفظ کا الگ الگ معنی کر لیا، اب آپ دیکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ لفظ ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا، اب ہم کتاب سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تمہارے لیے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اور آپ جانتے ہیں آپ اس وقت کلاس فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی کلاس جو آپ نے کلاس 10 پڑھی تھی اس میں سورۃ الاحزاب آپ نے
پڑھی تھی. اور سورۃ الاحزاب میں سے یہ آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ آیت مبارکہ مکمل تھی. اب آیت مبارکہ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی تشریح کیا ہے تو کتاب سے ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں. تشریح ہے یہاں عام ضابطے کے طور پر مسلمانوں سے ارشاد فرمایا گیا. ضابطہ قانون اور طور طریقے کو کہتے ہیں. عام مسلمانوں کے لیے قانون یہی ہے کہ تمہیں روزمرہ کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سوتے وقت، چلتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے وقت، بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت مسلمانوں کو 24 گھنٹے کی زندگی میں کون سا کام کیسے کرنا ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پریکٹیکل تھے. دین اسلام جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ اس کا عملی نمونہ تھے کہ جو اللہ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا. تو ہم نے قرآن کریم میں دیکھا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرنا کیسے کہتے ہیں، اس کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اس کی کیا ترتیب ہے، کیسے نماز شروع ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، نماز کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، یہ ہمیں پیغمبر کی زندگی سے ملتی ہیں. آپ اس زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، کتنا فیصد اس میں لازم ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے سامنے ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمانو تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا. اب روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے، کن چیزوں سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کون کون سی چیزیں اس کی لازم ہے، کس کس پر وہ لازم ہے. اتموا الحج والعمرۃ للہ، قرآن کا حکم حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، مکمل کرو. اب حج اور عمرہ کیسے ادا کرنا ہے، اس کے لیے کون کون سے لوازمات ہیں. غرض ہے کہ زندگی کے تمام کاموں میں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اور رات سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک 24 گھنٹے کی زندگی میں میں نے کیسے گزارنی ہے. تو اگر ہم پریکٹیکل کوئی نمونہ میرے سامنے موجود ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. یہاں ضابطے کے طور پر مسلمانوں سے ارشاد فرما دیا گیا کہ تمہیں روزمرہ کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. اب مسلمانوں کے لیے نمونہ ذات کون سی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے. جو شخص اپنی زندگی میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر جس قدر محاسن اچھے اخلاق، اچھی صفات، جس قدر محاسن اپنے اندر پیدا کرے گا اسی قدر اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے، مقبول اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں خوش نصیبی صرف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتباع، اطاعت اور تقلید سے وابستہ کر دی گئی ہیں. یہاں پر اس تشریح کے آخر میں آخری جملے میں کہا کہ سعادتیں، خوش نصیبیاں جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، اتباع سے اور تقلید سے وابستہ کر دی گئی ہیں. تو یہ تین الفاظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں. اطاعت کسے کہتے ہیں، اتباع کسے کہتے ہیں اور تقلید کسے کہتے ہیں. اگرچہ ان الفاظ میں معمولی سا فرق موجود ہے لیکن یہ تینوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہمیں کہا گیا ہے. اطاعت کہتے ہیں فرمانبرداری کرنے کو. کسی نے مجھے کوئی کام بتایا اور میں نے کر دیا، میں نے اس کا حکم ماننا ہے، مجھے خلاف ورزی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اتباع کہتے ہیں کسی شخص کے پیچھے عملی طور پہ چلنے کو. کسی نے میرے سامنے کوئی کام کیا اور میں نے ہو بہو اسی کے جیسے وہ کام کرنا ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں، عملی پیروی. اور تقلید کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے چلنا بغیر دلیل کے. وہ کام ٹھیک ہے غلط، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن مجھے کہا گیا اس کے شخص کے پیچھے چلنے کو، تو وہ جو کچھ کرتا ہے میں بن دیکھے بلا دلیل طلب کیے ہوئے میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، اس کو تقلید کہتے ہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا اس کو بھی ماننا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے
اس کی اتباع بھی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے عملی طور پر، اور جو کچھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، چونکہ پیغمبر نے کیا ہے اور پیغمبر کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ جو ہمارا خالق ہے وہ کسی غلط کام کا حکم اپنے نبی کو یا انسانوں کے لیے نہیں دے سکتا، لہٰذا تقلید یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے۔ تو آیت مبارکہ کے مطابق جیسے میں نے آپ کو پچھلی آیت مبارکہ میں آپ کو عنوانات بتائے تھے کہ اس کے عنوانات کیا ہوتے ہیں، اب آپ اس کی تشریح میں جیسے ہم نے تشریح اس آیت مبارکہ کی مکمل کر لی جو نصابی کتاب میں تھی، اب اس میں پہلی بات عملی نمونہ، یہ ہمارے پہلا عنوان ہے عملی نمونہ۔ عملی نمونہ اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کام ہمارے سامنے کیے ہیں، جن جن کاموں کا ہمیں درس دیا ہے اور خود کیا ہے، وہ تمام کام ہم اس کے ذہن میں لکھ سکتے ہیں۔ نماز کیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، روزہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رکھا کرتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا، حج اور عمرے کی ادائیگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی، تو جو جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہو کر گزرے ہیں وہ عملی زندگی میں آتا ہے، یہ تھا عملی نمونہ، یعنی پریکٹیکل لائف میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا عنوان۔ دوسرا اتباع کا حقدار کون، دوسرا عنوان اتباع کا حقدار کون، یعنی پیروی اگر کرنی ہے تو کس کی جائے، کیا میں کسی ایرے گارے کو اپنا رہبر قائد رہنما بنا کے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤں؟ نہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمارے لیے بہترین نمونہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا اتباع کا حقدار وہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پیروی کرنی ہے عملی طور پر مجھے کسی کے پیچھے چلنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آیت مبارکہ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تو یہاں تک ہے۔ سورہ احزاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے آگے کیا آتا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے بہترین نمونہ ہے، لیکن کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، والیوم الآخر، آخرت پر اس کے یقین ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور پھر وہ شخص اللہ کو بہت زیادہ یاد بھی کرتا ہے۔ تو اس شخص کی تعین یہاں پر کر دی گئی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو اپنی عملی زندگی میں اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا پیشوا، اپنا قائد کون بنا کر چلتا ہے؟ جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہو، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہو۔ جس کا آخرت پر یقین نہ ہو، جس کا اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، تو نبی پر یقین وہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ کو مانے بغیر نبی پر ایمان کوئی وجود نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا، اور نبی کی ذات پر ایمان لانا اللہ کے اقرار کے بغیر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی کی بات تو مانتا ہوں لیکن میں اللہ کی بات نہیں مانتا، نامکمل بات، خیالی بات ہے۔ اور کوئی شخص یہ کہے میں اللہ کی بات تو مانتا ہوں لیکن میں نبی کی بات نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہیں نبی نے وہ کر کے دکھائیں، اور نبی نے جو کچھ کیا اللہ نے ان کو حکم دے رکھا تھا۔ لہٰذا ہمیں عملی طور پر پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا یہی عنوان ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کی کلاس میں ہم اگلی آیت مبارکہ کی تشریح کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم۔